رمضان 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 يا حبيب رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں JTR رمضان ٹرانسمیشن۔ اس خصوصی پروگرام میں ہم روزانہ کسی نہ کسی اہم اور دینی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ آج جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے رمضان اور قرآن۔ رمضان کا قرآن کا آپس میں کس طرح کا گہرا تعلق ہے، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں مدعو کیا حضرت مولانا مفتی احمد عفنان صاحب کو۔ احمد عفنان صاحب حافظ ہیں، عالم ہیں، مفتی ہیں اور پوسٹ گریجویٹ انہوں نے کی ہے یونیورسٹی آف لندن سے، اور LLB ہیں، مصنف ہیں، 2-3 کتابوں کے مصنف ہیں، اسی طرح مختلف موضوعات پر لیکچر بھی دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مفتی صاحب؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ رمضان کو شہر قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اصل بات یہ غازی بھائی کہ رمضان کا جو فضیلت اور تعارف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کرایا ہے وہ یہی کرایا ہے جو سوال آپ نے کیا کہ رمضان شہر قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ رمضان کون سا مہینہ ہے؟ تو اللہ رمضان کا تعارف ہی یہ کرا رہے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ پھر آگے اللہ نے قرآن کی صفتیں بیان کی ہیں کہ چونکہ قرآن نازل کیا تو قرآن بینات من الہدی والفرقان، روشن دلائل ہیں، روشن نشانیاں ہیں، اور حق و باطل میں جدا یہ قرآن کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اللہ تعالیٰ نے اس مبارک رات میں قرآن کو نازل فرمایا۔ تو جو مبارک رات ہے اس میں قرآن نازل ہوا، وہ مبارک رات کون سی ہے؟ تیسری صورت میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ قرآن ایسی مبارک چیز ہے کہ جس کے ساتھ قرآن کی نسبت ہوتی ہے وہ مبارک ہو جاتا ہے۔ رمضان کے ساتھ قرآن کو نسبت ہوئی، رمضان مبارک ہو گیا۔ لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا، یعنی آسمان دنیا پر اللہ نے قرآن سارا نازل کر دیا، اس کے بعد آسمان دنیا سے نیچے آہستہ آہستہ 23 سال میں نازل ہوا۔ تو لیلۃ القدر سارا سال کی سب سے مبارک رات، اور خیر من الف شہر، 1000 رات سے بہتر۔ 1000 رات کی عبادت نہیں فرمائی اللہ نے، 1000 رات سے بھی زیادہ۔ کتنی زیادہ؟ ہر ایک کے اخلاص پر ہے۔ قرآن جس نبی پر نازل ہوا وہ نبی خاتم النبیین، سب سے افضل نبی ہو گئے۔ قرآن جن دو شہروں میں آیا وہ شہر سب سے مبارک شہر ہو گئے۔ قرآن جس جماعت پہ آیا وہ جماعت صحابہ کہلائی اور دنیا کی سب سے اعلیٰ ترین جماعت بن گئی۔ تو یہ قرآن کی فضیلت ہے کہ قرآن جس کے ساتھ لگتا ہے صاحب قرآن دنیا کے سب سے افضل اور اللہ کے سب سے قریب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے؟ جی، یہ بات بالکل درست ہے۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، بالکل صحیح متفق علیہ حدیث ہے کہ کان یدارس القرآن، اللہ کے جبریل علیہ السلام آتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ تو پورے قرآن کا دور ہر رمضان میں کیا کرتے تھے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری رمضان تھا اس میں 2 مرتبہ دور کیا، یعنی پورے رمضان میں 2 مرتبہ پورا قرآن سنا اور سنایا، کہ کیونکہ آپ اللہ کے پاس جانا ہے تو اللہ کے پاس جانے کے لیے سب سے بہترین تحفہ وہ قرآن ہے، اس لیے 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا گیا۔ ماشاءاللہ۔ یہ کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن پاک بہت جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ آپ کیا کہیں گے ان کو جو حافظ نہیں ہیں یا جنہوں نے ناظرہ بھی نہیں پڑھا ہوا، تو وہ قرآن پاک رمضان میں خصوصی طور پر یاد کریں؟ جی بالکل، جسے ہم نے بات عرض کی کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے تو رمضان کو قرآن سے خاص نسبت ہے۔ ہمارے کتنے سارے سلف صالحین ایسے گزرے ہیں جو رمضان میں اسی حدیث کی وجہ سے کہ اللہ کے نبی قرآن کا دور زیادہ کرتے تھے، رمضان میں قرآن کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی جو امام المدینہ اور فقہ کے امام اور حدیث کے امام، وہ رمضان میں حدیث سے زیادہ قرآن کا شغل کرتے تھے، حدیث کا درس اپنا موقوف کر دیتے قرآن کا۔ ہمارے قریب کے اکابر میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ جو فضائل اعمال کے مصنف ہیں،
ان کے عجیب معمولات ہیں، اس پر پوری کتاب بھی ہے ان کے رمضان کے معمولات. تو وہ بھی اپنا جو درس تھا حدیث کا یا باقی پڑھنا لکھنے کے کام سارے موقوف کر کے صرف قرآن کو وقت دیتے تھے، قرآن کی بہت زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے. تابعین میں سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی، امام زہری رحمہ اللہ تعالی، یہ حضرات ایسے تھے کہ 3 راتوں میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، اور جو آخری عشرہ ہوتا اس میں 2 راتوں میں ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے. تو اپنے سارے کام چھوڑ کے قرآن کو، چونکہ قرآن کی نسبت ہے اس میں، اگر آدمی قرآن حفظ کرے گا تو انشاءاللہ قرآن زیادہ یاد ہوگا، کیونکہ قرآن کا ماحول ہوتا ہے، تراویح میں بھی سننا ہوتا ہے. اور یہ فرمایا کہ چونکہ قرآن رات میں نازل ہوا ہے تو رات میں قرآن پڑھنے کے اثرات زیادہ ہے. اچھا، قرآن رمضان کی، وہ جو کسی نے شعر کہا تھا، ارے رمضان کی راتوں میں سونا بد نصیبی ہے، تو راتوں کو زندہ کیا جائے، یعنی راتوں میں قرآن زیادہ پڑھا جائے. تو رات میں چونکہ آدمی اور مشاغل سے فارغ ہوتا ہے اور لوگ سوئے ہوتے ہیں، فیس بک اور واٹس ایپ پہ بھی زیادہ کچھ نہیں ہو رہا ہوتا، تو لہٰذا اس میں زیادہ توجہ سے قرآن پڑھا جا سکتا ہے. تو ہماری ترغیب ہوگی. اور حفظ کے لحاظ سے میں ایک بات اور عرض کروں، جی، لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ قرآن کا یا تو حافظ ہوگا یا حافظ نہیں ہوگا. یہ بات غلط ہے. اچھا بھائی پارشل حافظ بھی ہو سکتا ہے. آپ 1 پارہ یاد کر لیں، اچھا، آپ 5 صورتیں یاد کر لیں، اور آپ 5 پارے یاد کر لیں، آپ 10 پارے یاد کر لیں، جتنا ہوتا ہے ان کی دہرائی کرتے رہیں. یہ ضروری نہیں ہے یہ پورا حافظ ہو، یاد حافظ. آپ کو جتنا ہوتا ہے تو وہ قرآن کچھ نہ کچھ سینے میں ہونا یہ آبادی کی علامت ہے. حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس دل میں قرآن ہو اور جس دل میں قرآن نہ ہو، جس دل میں قرآن نہ ہو اس کی مثال ہے کالبیت الخرب، جیسے برباد گھر، سو انگریزی میں کہتے ہیں ہانٹڈ ہاؤس، برباد گھر. اور جس دل میں قرآن ہو وہ آباد گھر ہے. تو یعنی دل میں قرآن کچھ نہ کچھ یاد ہو تاکہ ہمارے دل آباد ہو جائیں. ہمارے بہت سارے ائمہ نے مساجد میں یہ ترتیب چلائی ہے ماشاءاللہ، رمضان میں خاص طور پہ، کبھی اماں پارہ یاد ہو جائے. اور جو مشہور صورتیں ہیں قرآن کی، سورہ کہف ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ رحمان ہے، سورہ واقعہ ہے، جس کے پڑھنے کی بہت فضیلت آئی ہے، فوائد، وہ صورتیں کم از کم. تو اتنا چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ رکھیں تو رمضان میں آپ کا یہ ٹارگٹ پورا ہو جائے گا انشاءاللہ. مجھے صاحب ایک بہت اہم بات ہے، رمضان المبارک میں جو بچیاں حافظ ہیں یا خواتین حافظ نہیں ہیں، ان کو سحری بنانی ہوتی ہے، افطاری کے انتظامات کرنے ہوتے ہیں، تو ان کو تو وقت ہی نہیں بچتا. تو وہ کس طرح رمضان المبارک کو قیمتی بنائیں، خصوصاً قرآن کی تلاوت کریں؟ اچھا، ایک بات تو بڑی اہم ہے کہ اپنے ٹائم کو مینیج کریں، اور اس کو اگر لکھ کے کریں تو بہت اہم ہوگا. لکھ کر کریں، یعنی ٹائم ٹیبل بنائیں، شیڈول بنا لیں. بالکل ٹائم ٹیبل شیڈول بنائیں کہ میں صبح اتنے بجے اٹھوں گا، اس کے بعد اتنے گھنٹے یہ کریں گے، اتنے گھنٹے یہ کریں گے. ہر چیز کا شیڈول بنائیں. اس شیڈول میں 3 سے 4 چیزوں کا خیال کریں. نمبر 1، رمضان میں تو عام دنوں میں تو درمیانہ، لیکن رمضان میں عبادت کو وقت زیادہ دے دیں. اور اس میں بھی یاد رکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں عبادتیں کون سی کریں، کاروبار بھی عبادت ہے، رشتہ داروں سے ملنا بھی عبادت ہے، بیوی بچوں سے دل لگی کرنا بھی عبادت ہے. بالکل عبادت ہے. اصل میں ہمارے حضرت مفتی شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب اطال اللہ عمر، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے عافیت کے ساتھ، فرماتے ہیں بھئی عبادتیں 2 قسم کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہیں ڈائریکٹ عبادت، ایک انڈائریکٹ عبادت، بالواسطہ اور بلا واسطہ. تو کاروبار کرنا بھی عبادت ہے، بیوی بچوں سے بیٹھنا، رشتہ داروں سے ملنا بھی عبادت ہے، لیکن یہ بالواسطہ عبادت ہے. اور رمضان میں جو عبادت زیادہ مقصود ہے وہ بلا واسطہ، ڈائریکٹ. بلا واسطہ عبادت وہ جس کا سیدھا اللہ سے تعلق ہو، خدا سے آشنائی ہو، ذکر، تلاوت، نماز، دعا، مراقبہ، یہ عبادتیں زیادہ ہوں. تو اس کو زیادہ رکھ لیں. کچھ وقت لیجر ٹائم کا ہو، ایسا نہیں کہ آپس میں بیٹھنا، یہ لیجر ٹائم زندگی میں ضروری ہے. آپس میں بیٹھنا، گپ شپ کرنا، کوئی اپنے ذاتی کام کرنا، اپنی راحت کا کام کرنا، سونے کا وقت الگ رکھنا. اور اس کے بعد جو دوسرے حقوق ہیں شوہر کے بیوی پر، بیوی کے شوہر کے، بچوں پہ، والدین کے، ان کو بھی تھوڑا سا وقت دے دینا. اب آپ کے سوال پہ آتے ہیں کہ خواتین کا کھانا پکانے میں زیادہ وقت لگتا ہے. 2 باتیں عرض کروں گا. ایک بات تو یہ کہ خواتین اس کو عبادت سمجھیں. جب سحری بنا رہی ہیں اور افطار بنا رہی ہیں تو سارے گھر کی سحری کا ثواب ہماری بہن کو ملے گا انشاءاللہ، اور سارے گھر کی افطاری کا ثواب ان کو ملے گا. اور جو دوسرے جتنی دیر میں عبادت اور تلاوت کر رہے ہیں، اس عبادت اور تلاوت کا ثواب ان کو پورا ملے گا.
اور صحیح ملے گا، کیونکہ دوسرا جو عبادت کر رہا ہے ممکن ہے اس میں ریا آ جائے، لیکن یہ اس کی عبادت میں سپورٹ کر رہی ہے اتنے وقت میں، اور اس کے دل میں یہ کڑن ہے کہ ہائے کاش میرے پاس بھی وقت ہوتا تو میں عبادت کرتی۔ تو ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب فرمایا کرتے تھے رحمہ اللہ کہ اس میں اس کو زیادہ ثواب مل رہا ہے، کیونکہ دل میں کڑن بھی ہے نا کہ اللہ میرے پاس وقت ہوتا تو میں عبادت کرتا، تو ان خواتین کو زیادہ ملے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ خواتین اگر اپنے ٹائم کو صحیح مینیج کریں، جیسے عرض کیا، تو وہ بھی کافی ساری تلاوت کر سکتی ہیں۔ ایک مثال پیش کروں، حضرت مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہماری خواتین گھریلو کام انجام دینے کے ساتھ ساتھ روزانہ کے 10 سے 15 پارے تلاوت کرتی ہیں۔ جو غیر حافظہ تھیں، غیر حافظہ 10 سے 15 پارے تلاوت کر لیتی ہیں، گھر کی سحری افطاری صفائی ستھرائی کے باوجود، اور وہ ماسیاں تو نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں، گھر کے سارا کام خود کرنا ہے، تو چلے 10 سے 15 نہیں 2 سے 3 پارے تو خواتین اگر وقت کو مینیج کریں تو انشاءاللہ کر سکتے ہیں۔ جو شیڈول بنائیں اس میں تلاوت کے لیے وقت رکھیں باقاعدہ۔ اچھا اگر آپ نے وقت نہیں رکھا نا، وہ آپ کا کام لٹک جائے گا، چاہے دین کا کام ہو چاہے دنیا کا۔ اچھا ایک بات شوہروں کے لیے اہم ہے کہ شوہر جو ہے نا فرمائشی پروگرام کم چلائیں، کیونکہ اگر شوہر فرمائشی پروگرام زیادہ چلائیں گے تو خواتین بیچاریوں کا زیادہ وقت جو ہے وہ اس کام میں چل جائے گا۔ تو شوہر بھی ذرا اعتدال کریں کہ ابھی افطاری میں 5-6 آئٹم ہوں، ایک پکوڑے اس طرح کے ہوں اور چاٹ اس طرح کی ہو، اور جناب شربت 2 طرح کے ہوں اور دودھ 5 طرح کا ہو، اور جناب کچوڑی اس طرح، یہ کام نہ کریں، مختصر سا روز، اور یہ مناسب بھی یہی ہے۔ مفتی صاحب آخری سوال یہ ہے، رمضان المبارک میں قرآن پاک کی تعلیم کو کس طرح عام کیا جا سکتا ہے؟ جی رمضان چونکہ قرآن کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے جتنے فضائل بیان کیے وہ رمضان کے ساتھ بہت سارے جڑے ہوئے ہیں، لہٰذا رمضان میں قرآن کو وقت دینے کا مطلب صرف تلاوت نہیں ہے، رمضان میں قرآن کی تلاوت بھی کرنا، قرآن، اور اسی میں تراویح شامل ہے، تراویح میں قرآن کو پڑھنا یا رات تہجد میں قرآن کو پڑھنا یا سننا، اور نمبر 2 قرآن مجید کے معنی کو سمجھنا۔ اصل میں قرآن کے 4 حق ہیں کہ قرآن کی تلاوت صحیح ہونی چاہیے، تجوید ہماری صحیح ہونی چاہیے، نمبر دوسرا حق قرآن کا یہ ہے کہ قرآن کے مفہوم اور معنی کو، قرآن ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے اس کو تو سمجھیں، اور نمبر 3 اس پر عمل کرنا جو اصل مقصود ہے، فہم ہوگا تو عمل آئے گا، لہٰذا اگر ہم قرآن کو سمجھیں گے نہیں تو ہم عمل جو کریں گے ممکن ہے وہ غلط عمل کر رہے ہوں، جذبہ تو بہت ہے لیکن علم نہیں ہے۔ نمبر 4 پھر اس کی دعوت آگے دینا، قرآن کو پھیلانا، تو جو قرآن والے ہیں، قرآن کا لفظ جانتے ہیں، وہ قرآن قاری حضرات ہیں، قرآن کو پڑھائیں۔ اب تو آن لائن بھی پڑھانے کا ماشاءاللہ کافی رواج ہو گیا ہے، اللہ نے اس شر سے خیر نکال دی ہے، کرونا کے شر سے، کہ لوگوں نے آن لائن کام شروع کر لیا ہے، تو آن لائن پڑھائیں، اور جن کو قرآن کا مفہوم تفسیر آتی ہے وہ یہ پڑھائیں، اور دوسرے حضرات پڑھنے والے بن جائیں کہ قرآن کی تفسیر اور ترجمہ ماشاءاللہ بڑا ہمارے یہاں ماحول ہے، لوگ قرآن کا ترجمہ تفسیر تراویح کے بعد یا دن میں بیان کر رہے ہوتے ہیں یا خلاصہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو قرآن کا پیغام ہم سمجھنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا تعارف اپنے الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا عجیب کرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کتاب اللہ المجید، اللہ تعالیٰ کی عظیم خطاب ہے، والفصل لیس بالہزل، یہ سنجیدہ بات ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو تکبر کی وجہ سے اس قرآن کو چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو برباد کریں گے، اور جو اس قرآن کو لے گا اللہ تعالیٰ اس کو اونچا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے قوموں کو اونچا بلند کرتے ہیں اور قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو زوال دیتے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو یہ نسخہ اور رمضان ہمارے سامنے ہے، ہم قرآن والے بن جائیں، قرآن سے جینا، قرآن سے مرنا، قرآن مجید کو اپنی صفت بنا لیں۔ جیسے حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ ہمارے نبی کے اخلاق کیا تھے، فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا، کان خلقہ القرآن، ہمارے نبی کے اخلاق قرآن تھے۔ تو یہ موقع ہے ہم اپنے اخلاق کو، اپنے علم کو، اپنے عمل کو قرآن کے مطابق لگا لیں، اور دیگر معمولات، دیگر عبادتوں کو بھی کم کر لیں، قرآن کی عبادت کو زیادہ کر دیں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس رمضان کی برکات 2 چند بلکہ 10 گنا ہمیں عطا فرما سکتے ہیں۔ بہت شکریہ مفتی عفنان صاحب۔ ناظرین آپ نے دیکھا کہ مفتی صاحب نے رمضان اور قرآن کے موضوع پر تفصیلی اور مفصل گفتگو فرمائی اور بتایا کہ خاص نسبت ہے قرآن کی رمضان المبارک کے ساتھ۔ ہم سب نے تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، کم از کم 1 گھنٹہ تلاوت قرآن کے لیے مختص کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔